السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کافی جو ہے مطلب 1-2 مہینے سے کوئی نئی ویڈیو جو اپلوڈ نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو جان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور کافی جو ہے میں صدمے میں چلا گیا تھا۔ تو اس کے بعد بڑی مشکل سے ریکور کیا میں نے، تو انشاءاللہ جو ہے میں شروع کرتا ہوں ریوٹ آرکیٹیکچر کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے سول 3D کے میں نے مکمل کورس جو ہے اپلوڈ کیا تھا، اور اب جو ہے ریوٹ آرکیٹیکچر انشاءاللہ جو ہے میری ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں اور ایک ایک کر کے میں اس کو اپلوڈ کرتا جاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جو بات ہونے والی ہے، جو میں بات کروں گا وہ ہوگی جو ہے آپ کا ریوٹ جو ٹیمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ ریوٹ ٹیمپلیٹ کیا چیز ہے اور ریوٹ ٹیمپلیٹ کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کیا افادیت ہے، ٹھیک ہے، اس کو سارے کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور جو ہے تاکہ ہمیں اچھی طرح سے یہ پتہ لگ جائے کہ ریوٹ آرکیٹیکچر ہے کیا، کیونکہ ریوٹ آرکیٹیکچر اگر ہمیں سمجھ آ گئی تو ہمارے لیے جو ریوٹ آرکیٹیکچر ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا۔ تھوڑی سی میں سب سے پہلے ڈیفینیشن جو ہے آپ تک رکھتا ہوں۔ ایک ریوٹ is a pre-configured file that contains settings, families, and standards for creating architecture project in Autodesk Revit. It helps streamline the design process by providing number 1 previews and sheets, 2 number standardized families and components, number 3 configured project setting, unit scale, etc. اور 4 نمبر consistent formatting and style. Using a Revit architecture template can improve productivity, consistency and collaboration among team members. یاد رکھیں جب بھی ہم کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو سب سے بڑا جو ہرڈل ہمارے پاس جو آ رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آیا جو پروجیکٹ ہم شروع کریں گے اس کی کوئی ٹیمپلیٹ جو ہے کلائنٹ نے یا کنسلٹنٹ نے پرووائڈ کی ہے کہ نہیں کی۔ اگر کسی نے بھی آپ کو جو ہے ٹیمپلیٹ پرووائڈ نہیں کی اور آپ جو ہے پروجیکٹ کے ڈیزائن پہ کام کر رہے ہیں، کنسیپچول ڈیزائن آپ کو بنانا ہے، تو بس ضروری ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی اسٹینڈرڈس ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کو پہلے آپ سیٹ کر لیں۔ ٹھیک، جیسے میں نے بتایا آپ کو، اس میں آپ کے پاس فیملیز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس ویوز آ جاتے ہیں، شیٹس آ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے فیملی کے کمپوننٹس آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، پروجیکٹ سیٹنگز آ جاتی ہیں، یونٹس آ جاتی ہیں، اسکیلز آ جاتی ہیں، پھر فارمیٹنگ اینڈ سٹائل آ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے سے نا یہ تیار ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ساری تیار نہیں ہیں تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ جو پروجیکٹ کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو فالو کر سکیں، یا ان کو جو سسٹم کی ساری پڑھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ انگلش امپیریل ہی سلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس امپیریل سسٹم کی ساری پڑھی ہوں گی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی ریوٹ استعمال کر رہے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جب ریوٹ کو کوئی نیا پروجیکٹ یا نیا جو ہے پروجیکٹ ڈیزائن کر رہی ہوتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ریوٹ کا جو اونر ہے آٹو ڈیسک وہ امریکہ میں ہے اور امریکہ میں امپیریل سسٹم استعمال ہوتا ہے، تو پھر جو آپ کی جو آپ کھولیں گے کسی بھی، جیسے فرض کریں میں نے نیو کیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ امپیریل سسٹم کنسٹرکشن ٹیمپلیٹ آ رہی ہے، تو یہاں پہ آٹومیٹکلی پھر ان کا اپنا سسٹم آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو ہے کون سی سسٹم آپ نے استعمال کرنا ہے اور کون سی ٹیمپلیٹ آپ نے استعمال کرنی ہے، تو آپ نے خود دیکھنا ہے۔ یہاں پہ کریٹ اے پروجیکٹ کریٹ کرنے کے کون سی ٹیمپلیٹ آپ استعمال کریں، یہاں سے آپ ٹیمپلیٹ استعمال کر لیں گے اور یہاں سے آپ کے پاس جو ہے پروجیکٹ ہوگا۔ پھر پروجیکٹ ٹیمپلیٹ بھی آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی پروجیکٹ ٹیمپلیٹ استعمال کرنی ہے، کریٹ کرنی ہے، تو یہاں جا کے اس آپشن کو سلیکٹ کر کے آپ پروجیکٹ کی اپنی ٹیمپلیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بہت ضروری معلومات تھیں، کیونکہ جب بھی کوئی نیا یوزر یا نیا بندہ کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے ریوٹ کے اندر، تو سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اگر پروجیکٹ شروع کروں گا تو پروجیکٹ کس ٹیمپلیٹ کے اندر شروع کروں گا، یا کیا ٹیمپلیٹ ہوگی یا کیا چیز ہوگی،
ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں ٹیمپلیٹ کچھ تھوڑا سا میں اور بتا دوں، ٹیمپلیٹ اسی طرح سے ایک جو ہے مطلب کہ آپ پری ڈیفائنڈ ایک ماڈل کہہ سکتے ہیں جس کے اندر آپ اپنے پروجیکٹ کے حساب سے ساری چیزیں کر سکتی ہیں۔ لیکن ایک چیز اور آپ نے خیال رکھنی ہے کہ جو ہے آپ جب بھی آپ کوئی بھی پروجیکٹ شروع کریں گے یا نیا پروجیکٹ آپ جب شروع کریں گے تو آپ کو جو ایگزیکٹ سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے، آپ نے یونٹس دیکھنی ہے، یہ سب سے پہلے چیز ہوگی۔ دوسری چیز آپ کی ٹیمپلیٹ ہوگی، ٹیمپلیٹ آپ نے کون سی استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کی چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا، ادروائز کیا ہوتا ہے اگر فرض کریں پروجیکٹ آلریڈی آپ کا ڈیزائن ہے، سارا کچھ ہوا ہے، تو پھر آپ صرف آپ فائل کھولیں گے، آلریڈی جو ہے اس فائل کے اندر جو ہے ٹیمپلیٹ آلریڈی جو ہے انہوں نے ڈیفائن کر لی ہوتی ہے، اور اسی پروجیکٹ کو آپ لے کے پھر آگے چلیں گے۔ تو یہ تھی چند معلومات جو ہے جو بہت ضروری تھی نئے یوزرز کے لیے کہ آپ جب بھی کوئی پروجیکٹ شروع کریں گے تو آپ پروجیکٹ شروع کرنے سے میک شور کریں گے کہ آپ کے پاس جو ہے یا تو آلریڈی ڈیزائن ہے تو اس فائل کو آپ استعمال کرتے ہیں، اگر ڈیزائن نہیں ہوا اور آپ نے نئے سرے سے کوئی پروجیکٹ شروع کرنا تو پھر جو ریکوائرڈ ٹیمپلیٹ ہے اس کو آپ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ریکوائرڈ جو ٹیمپلیٹ ہوتی ہے وہ آپ کی سسٹم کے مطابق، ٹھیک، کون سا سسٹم آپ استعمال کر رہی ہیں، امپیریل سسٹم یا میٹرک سسٹم کون سا استعمال کر رہے ہیں، اور پھر آپ کی کمپنی جو ہے کنسٹرکشن کمپنی ہے یا کنسلٹنٹ کمپنی ہے یا کوئی اور کمپنی ہے، تو کس طرح کی کمپنی ہے اور اس کمپنی کے لیے آپ کو کون سی ٹیمپلیٹ جو ہے پری ڈیفائنڈ ٹیمپلیٹ جو ہے اس کے اندر سے آپ چوز کر کے اپنا کام کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ کام کرتے رہیں گے، کام مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ اس کے اندر سے ماڈل کو ڈیلیٹ کر سکتی ہیں، اور ماڈل کو ڈیلیٹ کر کے وہ جو باقی بچے گا وہ آپ کی ٹیمپلیٹ ہوگی، اسے سیو کر کے آپ رکھ سکتے ہیں فیوچر یوز کے لیے، فیوچر میں آپ کے جا کے استعمال ہو سکتی ہے، اور اس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو اس وقت کمپنیز دنیا کے اندر کام کر رہی ہیں، مختلف کمپنیز کام کر رہی ہیں، ہر کمپنی کے ڈفرینٹ سٹینڈرڈز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس پروجیکٹس ہیں کسی ایک خاص کمپنی سے آ رہے ہیں تو ان کی ایک ٹیمپلیٹ ہوگی، اس کو آپ نام دے سکتے ہیں اس کمپنی کے نام سے، ٹھیک ہے۔ یا کسی اور کمپنی کا آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے اپنے ایک سٹینڈرڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے حساب سے اس پہ ٹیمپلیٹ کو ڈیزائن کر کے ٹیمپلیٹ کو ماڈیفائی کر کے اس کو اس کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کا کام کر رہے ہیں، پھر اس طرح سے آپ جو ہے مختلف ٹیمپلیٹس آپ کے پاس اپنے پاس سیو کر سکتی ہیں، اور اس کو بعد میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی کلاس جو ٹیمپلیٹ کے بارے میں تھی، اور یہ بہت جو ہے امپورٹنٹ جو یہ چیز تھی کہ آپ کو ٹیمپلیٹ کا آئیڈیا ہونا چاہیے اور ٹیمپلیٹ کا پتہ ہونا چاہیے، اور جب بھی آپ نیا پروجیکٹ شروع کریں تو آپ کو پتہ ہو کون سی ٹیمپلیٹ میں نے استعمال کرنی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔